بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگہ کتاباں کڑنی اساں تے باہر کرنا تے جگہ کوئی نہیں سارے کو. مولانا تو سانو یاد ہے تو سارے سینٹر نے سانو مجبور کی تسی کہ کتاب دسو. پھر کتاب تکنے جو نسی کے سے اسی سینٹر کی یہ یادگار ہے کہ میں باتیں کر رہا تو کہتے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہیں بھی. میں کہتا میں لکھا ہوں میں ابھی پڑھا کے آیا ہوں. ان کا نہیں ہم نے ساری زندگی پڑھائی یہ لکھا ہوا نہیں ہے. پھر میں اسی وقت کیا کتابیں لے کے آیا وہ لفظ بلفظ اسی طرح تھی اور جا کے ان سے پیغام بھیجا کہ ان کو کہو کہ آ کے بات کریں. ان کا میری طبیعت خراب ہے میری طبیعت ٹھیک ہے میں آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ آل رسول میں آپ سے مناظرہ تو نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا اب میں آل رسول ہوا ہوں یا اس وقت میں آل رسول تھا. یہ کتابیں دکھانے کا رسم جو ہے وہ تو آپ کے سینٹر نے نکالی ہے. یعنی ایک آدمی گھر سے تیاری کر کے یہی آتا ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی شرارت کرنی ہے. بات کرنے کی ہمت ہے تو اب بھی کرے. اب بھی میں یہاں ہوں. مجھے 1.5-2 گھنٹے ٹائم دے میں بھی وہ کتابیں لے آتا ہوں. بات کریں مجھ سے. گھر سے تیاری کر کے ساتھیوں کو تیار کر کے میں بات کروں گا تم نے شور مچانا ہے. یہ تو میں تو کتاب دکھا سکتا ہوں شور مچانے کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن وہ پھر میں نے ریکارڈ کرائی وہ پوری تقریر اور وہ پوری کتابیں. یہ حاجی صاحب یہ سامنے بیٹھے یہ دونوں حاجیان ان کی موجودگی میں باقی دوست بھی موجود تھے. وہ ابھی تک ٹیپ موجود ہیں. جو میں نے باتیں کہی تھیں لفظ بلفظ اسی طرح تھیں اور معتبرات کے اندر تھی. بیضاوی پیش کی تھی, تفسیرات احمدیہ پیش کی تھی, شرح عقائد پیش کی تھی, تفسیر کبیر پیش کی تھی. جو کتابیں میں نے نام لی تھیں وہ ساری کی ساری میں لایا تھا اور لفظ بلفظ اسی طرح عبارت تھی. مجھے پتہ ہے نا کہ اولاد رسول کے ساتھ وفا کرنا یہ ہر آدمی کو میسر نہیں. یزید جیسے آدمی کو میجارٹی مل گئی, امام حسین کو 72 آدمی ملے. خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں کبھی کوئی شرارت نہیں ہوئی. جو ہی حضرت حیدر قرار خلیفہ بنے اس سے شرارت ہوئی ہے. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے تینوں خلیفوں کے زمانے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور جو ہی خاندان نبوت کا ایک آدمی خلیفہ بنے تو اس کے خلاف شرارت ہو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بات تو ہم دیکھتے چلے آئے. وہ اگر آپ کہیں گے کتابیں نہیں دکھانی تو پھر یہ معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. میں تو کتاب لے جانے کا ساتھ عادی نہیں تھا. مجھے الحمدللہ حوالہ جات زبانی یاد ہے. لیکن جس وقت سے یہاں کا وہ مزاحمت پیش آئی ہے اس کے بعد پھر میں کتابیں لے جاتا ہوں ہمیشہ, تاکہ کتابیں دیکھنے والا. اور لطف کی بات یہ کہ کتابیں دکھاؤ تو عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے. عبارت پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے عبارت سمجھی ہوئی ہو. آپ انگریزی بغیر سمجھنے کے پڑھ سکتے ہیں, اردو بغیر سمجھنے کے پڑھ سکتے ہیں, فارسی بغیر سمجھنے کے پڑھ سکتے ہیں. سمجھی ہوئی نہ ہو پڑھ لے. لیکن عربی پہلے آپ سمجھیں گے پیچھے پڑھیں گے. عربی میں عبارت پڑھنا سب سے مشکل کام ہے. اس لیے مناظروں میں سب سے زیادہ شاذور آدمی جو ہوتا ہے وہ عبارت پڑھتا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سی زبان بولوں گا کہ اتنے وقت میں مسئلے کے طور پر صاف کر لوں گا. It is very difficult for me to explain all of the things concerning with the matter within so short time. Inshallah, with the madad of Ali, you will. It was appropriate for them to make one stand and give the eulogy of the Holy Prophet up to the Maghrib prayer. And after Maghrib prayer, it was suitable for me to address the people. Sayyidi, we are with you till the morning. But it is against my custom to break in the speech. Intervention in the speech is a great tragedy for the speaker.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، محترم حاضرین، اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے شاگرد لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، اب ان کا شمار اپنے وقت کے صف اول کے علماء میں ہوتا ہے، اس لیے ان کو میری رائے سے مکمل طور پر اختلاف کرنے کا حق ہے. میں اس بات کو انہیں پابند نہیں سمجھتا کہ جو میری رائے ہو اس رائے کو وہ قبول کر لے. میں جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کہوں ان کی سمجھ میں آ جائے اس کی وہ ضرور پابندی کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج تک کوئی بات بغیر دیکھے کہ کی نہیں. مجھے یہ اب 59واں سال ہے تقریر کرتے ہوئے، مگر اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی بات میری چیلنج نہیں ہوئی. ذاتی عداوتوں کی بنیاد پر متعدد مرتبہ مجھ سے جھگڑے ہوئے، لیکن بعد میں یہ بات لوگوں پر واضح ہو گئی کہ جھگڑا علم کا نہیں تھا، جھگڑا مقبولیت کا تھا. لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں میری کمزوری کیا ہے؟ یہ حضرت غوث الثقلین کی اولاد میں سے ہے. اب حضرت غوث الثقلین کی اولاد کوئی میری بہادری کا کام نہیں ہے، خدا نے مجھے اپنے فضل سے اس خاندان میں پیدا کیا ہے اور یہ میرا قصور نہیں ہے. جو آدمی جس باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ میں بہت کم عمر میں فارغ ہو گیا ہوا تھا، اسے داڑھی مونچھ کا نشان نہیں تھا. تو اس وقت جو مرکزی جامع مسجدوں کے خطیب تھے ایک ایک ٹھوکر نہیں کھاتے تھے، روانہ ہو جاتے تھے. انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا یہ آدمی پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، اتنی عمر میں پڑھ کون سکتا ہے. لیکن جب میرے شاگرد آ کر کے مناظرے کرنے لگے اور کتابوں میں میرا ذکر ہونے لگا، مختلف مدرسوں کے جھگڑنے والے طالب علم میرے پاس آتے رہے اور آ کر پھنس جاتے رہے. مولانا بھی اسی سلسلے کے شاگردوں میں سے ہیں. ان استاد میرے متعلق یہ مشہور تھا یہ ان پڑھ آدمی ہے. یہ مولوی غلام خان صاحب کے مدرسے میں 16 برس رہے ہیں اور بڑے فاضل استاد ہی ہے. میرے پاس ایسے تجربے کے طور پر پڑھنے کے لیے آئے اور مجھے آ کر کے کہنے لگے آپ پڑھائیں سبق. میں نے کہا آپ کو سبق بتا دیں کیسے کیسے پڑھنا ہے، میں رات کو مطالعہ دیکھ لوں گا کل پڑھا لوں گا. انہوں نے کہا نہیں اگر پڑھانا ہے تو ابھی پڑھاؤ، یہ موجود ہے پوچھو. میں نے نکالو. ایک طرف جامع میں تعدد خبر کی بحث تھی، وہ جو میں نے ایک نظر سے دیکھی مجھے زبانی یاد ہے آج تک کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوتے اور ان کے قاعدے کیا ہوتے ہیں. یہ اسی وقت مدھم سے پڑھ گئے کہ انہوں نے سمجھا کہ پانی بہت گہرا ہے. کوئی شرعقائد کا سبق تھا، خاصے موٹے موٹے سبق تھے. ادائے کا کوئی سبق تھا. اس دن کتاب الوصیت پڑھا رہے تھے جس دن وہ مولوی عبدالعزیز صاحب پھنس گئے تھے. میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا اس جملے تک آپ میرے ساتھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ میرے ساتھ نہیں تھے. اس وقت انہوں نے مانا کہ واقعی یہاں تک میں نے سمجھی یہ بات، آگے نہیں سمجھی. تو اس کے بعد پھر چلتا رہا کام اور مختلف مراحل سے ہم لوگ گزرے. اور یہاں آ کر کے بھی ہمیں مختلف دوستوں سے سابقہ پڑا. پہلے تو دوسرے عقیدے کے لوگوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن جس دن سے ہمارا ان کا آمنا سامنا ہوا پھر اس نام کا کوئی آدمی ہمارے مقابلے میں آیا نہیں، نہ یہاں نہ وہاں. وہاں جا کے لاہور میں ایک مرتبہ شروع کیا. وہ شاہ صاحب ہمارے مقابلے میں ہار گئے تھے. تو مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد تھا. اسکول میں ایک لڑائی ہوئی تھی، ایک بڑے سائز کا لڑکا تھا، اس کو میں نے مارا تھا. وہ شرارتی آدمی تھا. وہ ہمارے گھر میں گلہ لے کر کے آیا تھا کہ ان سارے سیدوں نے مل کے اسے آپ بیٹھے بات نہ کریں، میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سارے سیدوں نے مل کے مارا. میں نے کہا سارے سیدوں نے مارا، میں نے اکیلے میں مارا.
اس نے کہا صاحبزادہ کہتا تو ماری دینا میں کالو نہ پتر نہ کالے چورا نہ پترا ہوں یہ ساری باڑی تھوڑے نہ کراں میں کہتا باہر کاٹ سوں. میں اٹھ کے نا ایسا اپنا پاجامہ اڑسنے لگا, اس کی لاتیں کانپنے لگی. میں نے کہا اب دیکھ لے کس نے مارا ہے اور کس نے مار کھائی ہے. میں اس کے یہاں تھا. میں نے لاہور میں یہ بات ان سے کہی. میں نے کہا وہی بات جو مجھے کبھی بچپن میں پیش آئی تھی آج وہی بات پیش آئی ہے. بہتر یہ رہے گا کہ آپ میدان میں مولوی صاحب کو نکالیں. اگر میری لاتیں کانپیں تو میں ہارا تھا, اگر ان کی لاتیں کانپیں تو وہ ہارے تھے. آج منس بے گان کا ہرگز نہ عالم کے ہر چیز بامن کا آشنا کرد. پہلے بیگانوں کی بات تھی, اب اپنوں کی بات ہے. بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. اور میں آج نابالغ نہیں ہوں, آج میں نانا بھی ہوں دادا بھی ہوں. جب میری داڑھی مونچھ کا نشان نہیں تھا وہاں سے کام ہم نے شروع کیا. اور میں اپنے ضمیر کا بے باک ترجمان ہوں. میں موسمی قسم کا مولوی بھی نہیں ہوں, موسمی قسم کا نعت خوان بھی نہیں ہوں. ہم نے کلیام شریف میں جو قوالی کرتے دیکھے نا, خواجہ کلیامی کہہ کے انہوں کو گولڈیشی ہم نے قوالی کرتے سنا تو خواجہ کلیامی کا نام نکال کے خواجہ گولڈوی کا نام لگا لیا. یعنی موسم کی تبدیلی کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں, میں نہیں بدل سکتا, مجھ میں یہ کمزوری ہے. میں خاندانی طور پر ایسے خاندان کا آدمی ہوں, موت قبول کر سکتا ہوں, اپنے موقف کو چھپا نہیں سکتا اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں. اور جب تک کوئی بات میں نے سمجھی نہیں میں نے کی نہیں. جو کی ہے وہ دیکھ کے کی ہے, سمجھ کے کی ہے, کتابی ریکارڈ کے مطابق کی ہے. اور سنیت جتنی اس وقت کے نوجوانوں مولانا کی عمر ہے نا, اتنا میرے پڑھانے کے زمانے کی عمر ہے. میں نے بہت اچھی طرح سے سنی مذہب پڑھایا ہے. جو کہ سنیت کے ریکارڈ میں لکھا ہوا وہ عرض کیا ہے. آج میں اس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں جس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ صرف اس امت میں افضل نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی افضل ہے. یہ عقیدہ اپنے آغاز آرزو سے لے کر اختتام جستجو تک یہی ایک رہا ہے اور رہے گا. لیکن یہ عقیدہ جو میں رکھتا ہوں یہ ساری امت کا عقیدہ ہے نہیں, ساری امت کا عقیدہ نہیں. اہل سنت کی جمہوریت کا یہ عقیدہ ہے. یعنی یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس ساری امت سے بھی افضل ہیں اور پہلی امتوں سے بھی افضل ہیں. یہ میرا ساری زندگی کا عقیدہ ہے. ایک مرتبہ کو ایسا بتا دو کہ تقریر میں نام کیا ہو تو سرتاج امت مصطفیٰ نہ کہا ہو, پوری امت مسلمہ کے سرتاج کی بات کرتے کہا کہ نہیں کہا, کسی سے ڈر کے تو نہیں کہا. اگر اور کسی کو نہیں مار سکتے تو مجھے کس طرح مار سکتے ہو؟ علی کی اولاد میں سو, میں کسی کو نہ ماروں تو مجھے مارنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے. ہاں یہ میں نے سارے اکھاڑے دیکھے ہوئے ہیں. اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن ان کو جوانی کے زمانے میں پتہ ہے جہاں ہماری آبادی تھی بدماشوں کی اتنی اکثریت تھی کہ پورے دنیا کے بدماش وہاں تھے. ایک ایک مرتبہ سب کو مارا تھا. اس وقت آئے ہوئے ہیں لوگ وہاں سے, ان سے پوچھا یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی, تو اس سے میں گھبرانے والا بندہ نہیں ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو کہا امت مسلمہ کا سرتاج, اور صرف اس امت کا سرتاج نہیں پہلی امتوں سے بھی افضل ہے. لیکن یہ عقیدہ میرا ہے, میرے سلسلے کے بزرگوں کا ہے, اہل سنت کی جمہوریت کا ہے. یہ سارے عالم اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے. اب ہم خود اپنے عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو افضل جانو. میں جانتا ہوں جو میرے عقیدے کی سچائی پر یقین رکھتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس امت سے بھی افضل سمجھے, سابقہ امتوں سے بھی افضل سمجھے. اور میں نے جو کتاب لکھی ہے 600 صفحے سے زیادہ, اس میں غالباً 100 صفحے کے ہیر پھیر میں نے صرف اسی بات پر گفتگو کی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء, یہ لفظ لے کر کے میں نے اس پر گفتگو کی ہے. یہ کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی. پہلی جو میری تقریر ہے جس پر ان کو جھگڑا شروع ہوا اس میں نے ٹی وی پر یہ بات کہی ہے. لیکن یہ کہنے سے عاجز ہے کہ وہ افضل نہیں مانتا, نہیں, میں نے افضل مانا ہے, مانتا ہوں, مانتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اسلام فکر اسلام. اب تم اس سلسلے میں جو بات یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس پر اجماع امت ہے, اجماع امت کے منکر کافر ہوتے ہیں, مسلمان نہیں رہتے.
اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے پھر کیا بنے گا؟ ریکارڈ پیش کرتا ہوں، مرد کے بچے بنو، اس کا جواب لاؤ۔ میں عقیدہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا رکھتا ہوں، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا جو کسی دوسرے بزرگ کو افضل سمجھتے ہیں امت مسلمہ میں سے، صحابہ کرام میں سے۔ ابھی میں پیش کرتا ہوں، حضرت امام حسن کہتے ہیں لم یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون، حضرت مولا مرتضیٰ سے پہلے جو ہیں وہ آگے نہیں نکل سکے، اب جو ہیں یہ اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ ابھی پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے، ان کا افضل من حج واعتمرا، جس نے حج کیا اور عمرہ کیا ان سب سے علی افضل ہے۔ اس کا کیا علاج کرو گے؟ میں کہتا ہوں صدیق اکبر افضل ہے، میرا اپنا عقیدہ، میری اپنی تحقیق ہے، لیکن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو تو نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کہیں وہ نے افضل نہ سمجھے تو وہ سن ہی نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سن ہی نہیں رہے تھے، پھر تم کہاں سننے سے آئے ہو؟ امام حسن سن ہی نہیں رہے تھے، پھر تم کہاں سے سننے آئے ہو؟ اب یہ ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سمجھنا کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ پہلا ریکارڈ پیش کرتا ہوں، جس آدمی نے سنیت کی بات چھیڑی ہے اس کا نام ہے ابو الحسن اشعری، وہ رہنے والے ہیں بصرے کے، وہ حضرت موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے ہیں، مذہباً شافعی ہیں، سن وفات 330 ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب یہ رہی ہے، اکثر علماء کے پاس یہ موجود ہی نایاب کتاب ہے۔ اس میں پیش کرتا ہوں، وہ اہل سنت کے 5 طبقے ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت کے افضلیت کے بارے میں 5 طبقے ہیں۔ جس آدمی نے پہلی مرتبہ یہ ڈھول پیٹا ہے نا کہ کون افضل ہے، اس یعنی 330 سے پیشتر یہ بحث چھڑی نہیں۔ اگر بحث چھڑتی تو ابھی ریکارڈ پیش کرتا ہوں کہ حضرت زید بن علی جو کربلا شریف کے بعد کا پہلا اپوزیشن لیڈر ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت حیدر کرار سب سے افضل ہے، پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل ہے، اور یہ جانتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ نے ان سے بیعت کی ہے، اور اسی بیعت پر ان کا وصال ہوا ہے۔ اب بتاؤ ان کو کہو گے کہ وہ سنی نہیں؟ ابھی ریکارڈ پیش کریں گے کہ اہل سنت کے ائمہ عقائد میں سے عقیدے کے جو امام ہیں، پہلا امام عقیدے کا حضرت علی مرتضیٰ ہے، دوسرا عقیدے کا امام حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اور آگے تابعین میں پہلا اہل سنت کا امام جو عقیدے کا امام ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ابھی کتابیں نکال کے پیش کرتے کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے علی افضل ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو بندہ ہے جو اہل سنت کا امام ہے تابعین میں، وہ زید بن علی ہے۔ یعنی اگر کسی کو افضل سمجھنے کی وجہ سے وہ سنی نہ رہے تو پھر زید بن علی سنیوں کا امام کس طرح ہو؟ اگر علی کو افضل سمجھنے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز سنی نہ رہے تو پھر وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو؟ ابھی میں پیش کرتا ہوں، میرا عقیدہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا نا، میں کسی سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے ایک دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، ایک دن مجھے مارے گا، اور میں ساری زندگی جنگ جو ہے، میرے شاگرد تو بڑی دیر کے بعد جوان ہوئے نا، میں یہ جنگ لڑتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو بڑی شان والے، ان کے کتے کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور صرف اس امت سے افضل نہیں سمجھتا، پہلی امتوں سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ یہ میرے پاس مقالات الاسلامیین ہے جی، اتفاق سے آپ عربک اسپیکر ہیں، یو آر عربک اسپیکر، I will ask you to study the book in front of the people so that they may be able to understand that I am not biased. But this is, you are impartial person and you are studying the book. Maqalat al-Islamiyyin. This is the first book written by Hazrat Abu al-Hasan Ash'ari. And this is the foundation of Ahl-Sunnah wal Jama'ah. The first person who began to speak under the title of Ahl-Sunnah wal Jama'ah, this is the book. Maqalat al-Islamiyyin, you are referring to that book. No. Jild number 2 and page number 147. Come here.
واختلفوا فی التفضیل فقال قائلون افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. دس از ون آف دی اوپینین. یعنی یہ ایک رائے ہے اہل سنت کے طبقات کی. اگر کوئی اس سے اختلاف رکھے تو سنی نہ رہے تو یہ پانچ پھر اسی طبقے کے کیسے ہوئے؟ ان کا ایک طبقے نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جو ہے حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہے. وقال قائلون افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم علی ثم عثمان. اس میں ترتیب میں یہ تبدیلی آئی ہے. وہ کہتے ہیں اہل سنت کا ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت عثمان سے حضرت علی کو افضل سمجھتا ہے. یہ دوسری رائے ہے. تیسری وقال قائل نقول ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت بعد ذلك. یہ بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ہم پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لیا کرتے تھے، پھر حضرت فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر چپ کر جاتے تھے. تیسری رائے یہ ہے. اس کے بعد ہم کسی کو بھی افضل نہیں سمجھتے. اور وقال قائلون افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثم بعد ابو بکر. یہ بھی اہل سنت ہیں. یہ رافضی نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ خارجی نہیں ہے. اہل سنت کے یہ طبقات ہیں. ان کا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے بعد علی سب سے افضل ہیں، اس کے بعد ابو بکر افضل ہے. آئی بات خیال میں؟ اچھا. اب اس کے بعد کہتے یہ وقال قائل لا ندری ابو بکر افضل ام علی. ایک طبقہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت ابو بکر افضل ہیں. ان کو کیا کہو گے پھر؟ بات خیال میں آئی ہے؟ اچھا. یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ حضرت حیدر کرار کی افضلیت کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے التفسیر المعصور. تفسیر بالمعصور ہے، یہ در منصور، اور اس کا یہ جلد نمبر 8 ہے. اور حدیث مرفوع دور رسالت کی اس کے اندر بتایا 599 صفحہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مقدس دور میں جناب حیدر کرار جس وقت تشریف لایا کرتے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کہا کرتے تھے جا خیر البریہ، ساری مخلوق سے جو افضل ہے وہ. پلیز اسٹینڈ اپ. I am very sorry to disturb you again and again. Yeah. قال عائشہ اخرج ابن مردوہ عن عائشہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الخلق علی اللہ. You will never find a person Urdu speaker can read Arabic with this fluency. Ya Aisha ama taqra'in because I am originally Arab. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية. وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله أن سيد قل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. یعنی علی اور علی کی جماعت کے لوگ جو ہیں یہ قیامت کے میدان میں کامیاب ہونے والے ہیں. اور فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل علی قالوا جاء خیر البریہ. جس وقت جناب حیدر کرار آیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے ساری مخلوق سے جو بعد از انبیاء افضل ہے وہ آ گیا ہے. کس کو کہتے تھے؟ علی مرتضیٰ کو کہتے تھے. یہ میرا عقیدہ ہے اور اہل سنت کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک اس امت سے بھی افضل ہیں، سابقہ امتوں سے بھی افضل ہیں. میرا عقیدہ یاد رہے گا. جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور رکھنا مناسب سمجھتا ہے، مجھے حق پر سمجھتا ہے، وہ یہی عقیدہ رکھے کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہے. مگر یہ کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ان کو کہے وہ مسلمان ہی نہیں رہے، وہ سنی نہیں رہے. اب بتاؤ صحابہ کرام لوگ اذا اقبل علی قالوا جاء خیر البریہ. آمدہ ماضی بمانے مضارع در چند جا عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا بعد موصول و ندا و لفظ خیز و کل ما در جزا و شرط و عطف و حرد باشد در دعا. و اخرج ابن عساکر ابن عدی و ابن عساکر ان ابی سعید مرفوعا. this is مرفوع حدیث. علی خیر البریہ. So there is no need for any other tradition. This tradition says, and this is Hazrat Imam Jalaluddin Suyuti. If he had any difference of opinion, he would have criticized it, but he did not criticize. آپ نے حضرت جلال الدین سیوطی اپنی صدی کے مجدد ہیں. یہ ان کی تفسیر ہے. یہ سورہ بینہ کی تفسیر میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مرفوع بیان کی ہے. This is one of the persons who prefers
Hazrat Ali radiallahu anhu to everybody in Ummah. Therefore, he has got this tradition, elevated tradition. Hadith marfu, elevated tradition. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ جو خیر البریہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے سورہ بینہ میں، اس میں علی تو ہے اور تیری جماعت کے لوگ ہیں، اور تم رب سے راضی ہو جاؤ گے، رب تمہیں خوش کر کے چھوڑ دے گا. اب ملاحظہ فرمائیے، یعنی ایک میں کہوں جو میں چاہتا ہوں وہی ہو کر کے رہے، یہ انصاف نہیں ہے. میرا خیال نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں. ہاں نماز، لیکن آج بات پوری کر کے چھوڑنی ہے. جو کسی نے سانپ نکالنا ہے وہ ایک مرتبہ نکال لے. مجھے آگے کافی لوگوں نے فون کیے کہ تم نے آنا ہے لوٹن میں تو سنبھل کے آنا ہے، تمہارا حساب لیا جائے گا. میرا حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا قیامت کے میدان میں، اور وہ دن پکا مقرر ہے، لیکن دنیا میں جو مجھ سے حساب لینا چاہتا ہے وہ آج لے لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ مروج الذہب ہے امام مسعودی کی. امام مسعودی جو ہیں ان کا سن وفات 446 ہے، یعنی پرائمری سورسز میں سے ہے، آج کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے نہیں ہے. آج کے حالات میں لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کی عداوت کی بنیاد پر بھی لاکھوں باتیں لکھنے لگے ہیں. یہ اس وقت کی کتاب ہے جب یہ بیماری نہیں تھی. اس کے جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ 51 سے لے کر کے صفحہ 52 تک خطبہ ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں جناب عبداللہ بن عباس کا. اب ہمیں ایک اور طلب بات یہ ہوگی کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امت سے بھی افضل ہیں، تمام صحابہ سے افضل ہیں، سابقہ امتوں سے بھی افضل ہیں. لیکن یہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ سارے عالم اسلام کا عقیدہ نہیں. صحابہ میں ایک بڑی تعداد ہے جو حضرت علی مرتضیٰ کو افضل سمجھتے ہیں، جن کی حیثیت فقہا کی ہے، لوئرز ہے، وہ فقہا ہیں، مجتہد ہیں. ان کی حیثیت عام مولوی کی حیثیت نہیں، نہ عام صحابہ کی حیثیت ہے. صحابہ میں وہ ممتاز آدمی مانے جاتے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیں، جلد نمبر 3 ہے، یہ میرے پاس اٹھی ہوئی ہے مسعودی کی مروج الذہب. مروج الذہب کے صفحہ 51 سے 52 تک یہ بحث ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ واقعہ یوں ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کو یاد ہے جس طرح ہمارے نعروں میں لوگ حق 4 یار کہتے تھے، تو میں کہتا تھا حق سب یار کہو تاکہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بھی آئیں. یاد ہے آپ کو؟ یا سے 25-30 برس پہلے کی بات ہے. تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا موقع پہلے دن سے واضح ہے. ہم نے کبھی کسی بات کو چھپایا نہیں، اور جو عقیدہ رکھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر رکھتے ہیں، علی وجہ البصیرت رکھتے ہیں، جس کے بارے پر دلیل کوئی نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ قیامت کے میدان میں جا کے کان پکڑ لے؟ عقیدہ تو وہ ہوگا جو قیامت کے میدان میں سرخرو کرے. یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دربار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس ان کے پاس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہربانی کرو کہ آپ ایسے کرو کہ خلفائے راشدین کا ذکر کرو. انہوں نے پہلے وصفہ ابا بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صاحب بیان کیے. ایک لمبا چوڑا خطبہ ہے، اور اس میں کہا کہ ان کی ذات پاک جو فاقہ اصحابہ ورعن و کفافن فسادہم زودن و افافن وغضب اللہ علی من ابغضہ وطعن علیہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ پر فوقیت حاصل کر کے تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے اور پاک دامنی کے اعتبار سے، اسی طریقے سے انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیے، اور ان کا ذکر کیا کہ فتح البلاد اودخ الدین و امر العباد و امن العباد فعاقب اللہ علی من تنقصہ اللعنہ الی یوم الدین.
جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر کوئی عیب تراشی کرے، الزام کرے، خدا تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے۔ اس لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فضائل بھی بیان کیے، آخر میں جناب حیدر کرار کا انہوں نے ذکر کیا ان کا۔ اب جناب علی مرتضیٰ کا ذکر کر، قال رضی اللہ عن ابی الحسن کان واللہ علام الہدا وکافت تقا، حضرت علی جس کا نام ہے وہ ہدایت کا مینار تھا، ہدایت کا جھنڈا تھا، ہدایت کی نشانی تھا، وکافت تقا اور پرہیزگاری کی جائے پناہ تھا، ومحل الحجا شعور کا محل تھا، شعور کے جتنے سوتے ہیں وہ اس سے پھوٹتے تھے، وبحر الندى اور سخاوت کا سمندر تھا، وتود النہا اور عقل و دانش کا کوہ طور تھا، وکاف العلا للورا اور بلندی کا مخلوق کے لیے ایک جائے پناہ تھا، داعین الی المحجۃ العظمیٰ سب سے بڑی دلیل کی طرف وہ بلانے والا تھا۔ یہ سارے پہلے خطبے آپ کو میں نے پڑھ کے سنائے۔ یہ دربار ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، خطیب ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کتاب ہے مروج الذہب، لکھنے والا ہے مسعودی، صفحہ 300، اس کے جو سن وفات ہے 446 ہے۔ اب یہ پرائمری سورسز میں سے ہے، کتاب اگر معتبر نہ نکلے تو خدا ذمہ وار ہے، میں ذمہ وار ہوں، اگر یہ نکلے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو بھی آپ حق پر تسلیم کریں گے جو اب آپ کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سرکار میں ان اصحابی کا نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے جس صحابی کا جو بھی عقیدہ ہے وہ حق ہے، جس کے پیچھے چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے سرکار نے اس کو ترجمان القرآن کہا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور دور فاروقی میں اگرچہ وہ چیف نہیں تھے ساری لیجسلیشن کے، لیکن ان کا سلوک جو تھا وہ چیف کی طرح تھا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے خالزاد بھائی بھی تھے اور قانون دان بھی بڑے پائے گئے تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں متمسکا بالعروۃ الوثقی، خدا کا جو نہ ٹوٹنے والا حلقہ ہے اس سے پنجہ مارنے والے تھے۔ خیر من آمن واتقى، جو ایمان لایا ہے، جو متقی ہوا ہے، ان سب سے افضل حضرت علی ہے۔ پلیز کم ہیئر، read for me to the people. خیر من آمن واتقى، he was the best person from all of the persons who believed in Allah and they avoided the sins. وافضل من تقمص وارتدى، اور وہ ان سب سے افضل تھے جنہوں نے کرتا پہنا ہے، جنہوں نے قمیض پہنی ہے۔ whosoever wore the clothes, he was the best of them. یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ کہ پہلوں کی بات نہیں ہے، پچھلوں کی بات نہیں ہے، کہا جس نے قمیض پہنی ہے۔ وافضل من تقمص وارتدى وابر من انتعل وسعى، جس نے جوتا پہنا ہے اور دوڑا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے، نہ بولی کی قید ہے، کسی بھی دور کا کوئی آدمی ہے بعد از انبیاء ہے، علی اس سب سے افضل ہے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اور صحابہ کرام اور تابعین کا اجتماع ہے، اس میں سے کوئی اس بات پر معترض نہیں ہوتا۔ اس کا نام ہے اجماع سکوتی۔ وافصح من تنفس وقرأ واکثر من شاہد النجوى، جس آدمی نے تنہائی کی سب سے زیادہ میٹنگ پائی ہے وہ علی ہے۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب سرکار سے تنہائی میں پرائیویٹلی بات کرنا چاہو تو پھر تم کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کیا کرو۔ اس پر صرف حضرت حیدر کرار نے عمل کیا، بعد میں منسوخ ہوگی۔ پہلے واجب تھا کہ کچھ نذرانہ دے اور بعد میں ملاقات کرے، اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، استحباب باقی ہے۔ یعنی مستحب ہے یہ بات اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے استاد کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کر کے بات کرے، لیکن واجب نہیں ہے۔ وجوب اس کا حضرت حیدر کرار اس کے فعل کے ساتھ منسوخ ہو گیا۔ سول انبیاء والنبی المصطفیٰ، یہ جتنی صفتیں میں نے بیان کی ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے اور سرکار کو چھوڑ کے باقی سب پر ہیں، خواہ کوئی صحابی ہے، خواہ کوئی آل بیت ہے، خواہ کوئی اور ہے، سب سے علی افضل ہے۔ صاحب القبلتین، دونوں قبلوں والا ہے، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ فہل یوازیہ احد، کیا اس کے برابر کوئی ہوگا؟ کتنی للکار ہے۔ صحابہ کے جمع غفیر میں تابعین موجود ہیں، خدا کے لیے ایک مرتبہ اس بات کو ذہن میں لاؤ کہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی گھٹیا رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، تو جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے ان کے بارے میں کوئی حقارت کی رائے میری ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے صحابی ہیں۔ اور فرمایا
وہ ہوا ابو السبتین فہل یقارنہ بشر، وہ سبتین کا یعنی حسن و حسین کا باپ ہے، اس کے قریب بھی کوئی پھٹک سکتا ہے؟ کوئی بشر اس کے قریب کا بھی ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ افضل ہو؟ وہ زوج و خیر النساء فہل یفوقہ قاطن و بلد، وہ تو خیر النساء کا خامد ہے، کسی شہر کا رہنے والا اس سے بھی اس پر فوقیت حاصل کر سکتا ہے؟ اور للاسود قتال وفی الحروب قتال کا وہ میدانوں کا شعر ہے، وہ بتاؤ جس میدان میں علی تلوار لے کے گیا ہو خالی آیا ہو، کسی میدان سے ہار کے آیا ہو، کسی کو ضرب ماری ہو بندہ کہے علی کی چوٹ کھائی پر میں کھڑا رہا، وہ نہیں۔ کوئی ایسا بندہ بھی لاؤ جو یہ کہے میں نے علی کو ضرب ماری علی گرا، نہ مانے ایسا بیٹا جنا ہے جو علی کو گرائے، نہ ایسا جنا ہے جو علی کا وار سہ سکے۔ یہ تاریخ انسانی میں حضرت حیدر کرار کا امتیاز ہے، پہلی امتوں میں بھی اس امت میں بھی۔ للاسود قتال وفی الحروب قتال لم تر عینی مثلہ ولن ترا، کہ میری آنکھ نے اس کی مثل نہیں دیکھا۔ مخاطب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو بھی کبھی نہیں دیکھے گا، علی کا ثانی تو بھی کبھی نہیں دیکھے گا۔ فعلی من انتقصہ لعنت اللہ والعباد الی یوم التناد، جو حضرت حیدر کرار کو کے اندر عیب سمجھے اس پر خدا کی لعنت ہے اور بندوں کی بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن تک ہے۔ کیوں جناب؟ یہ کس کا خطبہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اگر ہم کوئی بھی عقیدہ رکھنے کا حق رکھتے ہیں تو رکھیں، اس کا تو حق نہیں رکھتے کسی بھی صحابی کی بے ادبی کریں۔ یہ جو الٹی گنگا بہ رہی ہے، جو کچھ کسی نے مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں میری بات ہی پوری ہونی چاہیے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں، اگر بات میری غلط ثابت ہو جائے میں چوراہے میں کھڑا ہو کر معافی مانگنے والا آدمی، مگر اللہ کا فضل ہے مجھے پتہ ہے اپنے خاندانی تاریخ کا۔ خواجہ گولوی جیسا آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خلاف ایک مرتبہ کتاب لکھی گئی تیر تفنگ بر گولوی ملنگ، نہ کوئی مولویوں میں سے ابھرا اور نہ کوئی عوام میں سے کسی نے۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ پھر ایک ایک ہی کر کے گردن ماپی، پھر سب بھاگتے پھرے، لیکن ایسے جوان پر آپ کئی صدیوں کا مطالعہ کریں، خواجہ گولوی کے جوڑ کا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسے آدمی کے لیے بھی لوگوں نے گھٹیا الفاظ استعمال کیے۔ اب اس پر بلاد فرمائیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بڑے چوٹی کے صحابی ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اندر کی باتیں جس کو بتائی ہوئی تھی، سب منافقین کا علم ان کو دیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کہتے میں جس جنازے میں جاتا جنازہ پڑھانے سے پہلے دیکھتا حذیفہ بن الیمان آیا ہوا ہے کہ نہیں، اگر وہ آئے ہوئے ہوتے تو بے دھڑک پڑھا دیتا، اگر وہ نہ آئے ہوئے ہوتا تو انویسٹیگیشن کرتا یہ منافق ہے کہ نہیں۔ یار یہ ایسی گھٹیا بوٹی ہے کہ اس صدی میں پائی گئی ہے تو آج پائے جانے میں کیا دقت ہے؟ رسول کے دور میں اور رکا کنہ نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، جب ہم سے منافق نہیں پہچانے جاتے تھے، وہ پہچانے کیوں نہیں جاتے تھے کہ داڑیاں ان کی اتنی لمبی ہوتی تھی قد آدم، مونچھیں کانٹوں تک منڈی ہوئی ہیں، سر ٹنڈ کیے ہوئے۔ سرکار نے خارجیوں کی تعریف بتائی کہ سیما متحالک، کونے مونے، مونچھیں منڈی ہوئی، سر منڈے ہوئے، بس ایک کان ہی منڈے ہوئے نہیں ہوتے، باقی سب کچھ منڈا ہوا تو پہچانے نہیں جاتے۔ کیوں نہیں پہچانے جاتے تھے؟ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے، اذانیں کہتے، اقامتیں کہتے، کلمے پڑھتے، قرآن پڑھتے، حجوں پر جاتے، اور کوئی حج قضا نہیں کرتے۔ تماشا ہے یار، اصل دین اگر پتہ چل جائے نا تو یہ جلوہ جانا ہے، تماشا نہیں کوئی، یہ اور رنگ ہے، یہ جلوہ جانا ہے۔ کاش کوئی اور میدان ہوتا اس پر طبیعت بفر کے آ جاتی۔ آج تحقیق کی بحث ہے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، میرا کوئی دوست ان میری باتوں کا جواب دہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی معاملے میں آپ میرے ساتھیوں کو جواب دہ ٹھہرا لیں کہ وہ جی تمہاری سٹیج پر بات ہوئی تھی۔ نہیں، یہ سٹیج اللہ اس کے رسول کا، سٹیج میرا اپنا ہے۔
تو جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کا خدا اور اس کا رسول ذمہ دار ہے، میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ میرے شاگرد مولانا عبداللطیف صاحب چلے گئے کہیں صبح ہیں، اب وضو کرنے کے لیے گیا۔ یہ ایک بڑی دقت ہے کہ نوجوانوں کو، کسی کو شوگر کی تکلیف ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، وضو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے۔ الحمدللہ میں کل کی بات ہے 13 گھنٹے کے بعد وہ مطالعہ کرتے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وضو کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، تو 13 گھنٹے کے بعد ساتھی کہنے لگے آپ وضو تازہ کریں، بیمار نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں بیمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہوں میں۔ یہ جلوہ جانا ہے، تماشا نہیں کوئی۔ تو اب منافقین کی پہچان نہیں ہوتی، کہتا پھر کس طرح پہچانتے؟ کہتا کننا نعرف المنافقین ببغض علی، علی کے بغض کی وجہ سے پہچانے جاتے۔ وہ کس طرح بغض کا پتہ چلتا؟ علی کا نام لیا وہ چیں بچبی ہوئے۔ تو جو آج سے 1400 برس پہلے پہچان کے لیے فارمولہ استعمال ہوتا رہا، وہ آج بھی نعرہ حیدری لگا کے اب بہانہ پتہ کیا ہے؟ بہانہ یہ نعرہ لگانے سے شیعہ کو تقویت ملتی ہے۔ ابھی وہ کتاب جو پیش کیا مقالات الاسلامیین، اس کا دوسرا موقع نکال کے دوں گا، اس نے لکھا ہوا ہے جہاں وہ خارجی بغض علی میں بڑے ہوئے تھے، وہاں محبت شیخین میں بڑے ہوئے تھے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کو افضل نہیں کہتے تھے تو باقی ادھار نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی وہ کتاب میں نکال کے دکھاتا ہوں۔ یعنی وہ شیخین کی بہت عزت کرتے تھے۔ اگر کوئی کہے جناب حضرت صدیق اکبر کا نام نہ لو، فاروق اعظم کا نام نہ لو، اس سے خارجیوں کو تقویت ملتی ہے، کیا یہ بہانہ قابل قبول ہے؟ میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر صدیق اکبر کی افضلیت کا اعلان کرو، فاروق اعظم کی افضلیت کا اعلان کرو، مجھے کیوں تکلیف ہو؟ سرکار کے یاران با وفا ہیں، اہل سنت کی اکثریت ان کو افضل سمجھتی ہے، میں اکثریت کی جماعت کا آدمی ہوں، ان کا نام لینے سے مجھے کیوں تکلیف ہو؟ وہ علی کا نام تو محبت سے روک رہا ہے۔ یہ محبت کا کون سا کرینہ ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے پیار کرے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو علی سے پیار کرتا ہوتا، میری پنجاب کے دل میں ایک تقریر ہے صرف نعرہ حیدری پر، اور اس جگہ ہے جہاں لوگ روک روک کے مرے ہیں، تو وہاں میرے وہ تقریر کی شاہ سے اس موقع پر موجود تھے۔ میں نے کہا مرد بنو، آج روکو، آج روکنے کا وقت ہے، مگر الحمدللہ روک نہیں سکے اور اس کا جواب بھی لا نہیں سکے۔ اس میں آخری یہ بات واضح کی ہے، سرکار نے کسی کا نعرہ نہیں مارا، نعرہ مارا ہے تو علی کا نعرہ مارا، اور یہ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ اس کی زیادہ بحث نہیں کرتا، یہ نعرے کی بحث نہیں ہے، لیکن یہ اب اگر میں پوچھتا ہوں یہ بہانہ اگر کوئی فٹ ہے کہ علی کا نام اس لیے نہ لو کہ شیعہ کو تقویت ملتی ہے، جتنے معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو قرآن مجید سے اس وجہ سے نکال دو کہ اس سے عیسائیوں کو تقویت ملتی ہے۔ ان آیتوں کو درس نہ دو کیونکہ ان کے معجزات بیان کرنے سے عیسائیوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو یہودیوں کے نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کے فضائل جو قرآن مجید نے بیان کیے وہ نکال دو کیونکہ یہودیوں کو تقویت ملتی ہے۔ اگر یہودیوں کو تقویت ملے تو تمہارے سامنے یہ عذر نہ ہو، عیسائیوں کو تقویت ملے تو تمہیں یہ عذر نہ ہو، علی کے لیے تو پھر صرف بہانہ ہوگا، تقویت ملنے کی تو کوئی بحث نہیں۔ عرض کرتا ہوں حذیفہ بن الیمان کا خطبہ، یہ میرے پاس جو کتاب ہے مروج الذاب ہے، اس کا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 383 سے 384 تک جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی کوئی بات کرنی ہے مجھ سے کریں؟ جی چلیں۔ حذیفہ بن الیمان وابناہ واستشہد فی ذلک اليوم صفوان وسعد ابنا حذیفہ بن الیمان وقد کان حذیفہ علیلا بالکوفہ سنة 36 فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس لعلي فقال اخرجوني وادعوا
الصلاۃ جامعۃ فوضع علی المنبر because he was sick فحمد اللہ وثنى علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ ثم قال ایھا الناس ان الناس قد بايعوا علیا فعلیکم بتقوى اللہ وانصروا علیا وواظروه فواللہ انہ لعلی الحق آخرا واولا. ان کا سارے ان کی بیعت کرو، اول و آخر وہ حق پر ہے. وَإِنَّهُ لَخَيْرُ مَن مَضَىٰ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ. حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی کے بعد جتنے لوگ گزرے ان سب سے وہ افضل ہے. اب میں تو افضل حضرت صدیق اکبر کو جانتا ہوں، حضرت حذیفہ بن الیمان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صحابی رسول ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ حق پر ہیں. We have got no right to criticize the quotation of companions of the Holy Prophet. ہاں ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. For this is compound consensus of the Muslims. اجماع مرکب. وواضح فاللہ انہ لعلی الحق آخرا واولا وانہ لخیر من مضی بعد نبیکم. تمہارے نبی کے بعد جتنے لوگ گزرے سب سے وہ افضل ہے. ومن بقی الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک کے لیے باقی ان سب سے علی افضل ہے. ثم اطبق یمینہ علی یسارہ ثم قال اللہم اشہد انی قد بایعت علیا. اے مولا کریم، اپنا ہاتھ دانے ہاتھ پر بائیں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا کریم میں تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں علی سے بیعت کر لی ہے. علی یہ مرتضیٰ مدینہ طیبہ میں ہیں، یہ کوفہ میں ہیں. یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں اپنا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. اور اب نے اس ہاتھ کو کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے. اب ایک ہاتھ کو کہہ رہا ہے عثمان کا ہاتھ ہے، مان لیتے ہیں وہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ تیرا ہاتھ ہے، جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے. ثم اطبق یمینہ علی یسارہ ثم قال اللہم اشہد انی قد بایعت علیٰ وقال الحمد للہ الذی ابقانی الی ھذا اليوم وقال لابنیہ صفوان و سعد احملانی وکونا معہ فستکون لہ حروب کثیرۃ فیالک فیہا خلق من الناس. دیکھیں وہ غیب کا جو علم سرکار نے ان کو دیا تھا، یہ اس کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو تم دونوں نے اس کے ساتھ ہو کے شہید ہونا ہے. یہ نکاح اس کے ساتھ مل کے حکومت کرنی، ان کو پتہ ہے انہوں نے شہید ہونا ہے، لیکن شہادت تمہاری اس کے ساتھ ہوگی تو شہادت ہوگی. بڑے جھگڑے ہوں گے یار، اور کسی خلیفے کے زمانے میں جھگڑے نہیں ہوئے تو ان کے بارے میں کیوں جھگڑے ہوں گے؟ ان کو پتہ ہے یہ کس خاندان کا آدمی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے اندرونی جذبات کیا ہیں. اس آدمی نے 40,000 سورما مارا ہوا ہے. اب وہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں لیکن ذہن میں وہ باتیں اس کے ابھی تک موجود ہیں. جیسا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت فاروق اعظم دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، اور بچپن میں کہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی. انہوں نے جناب فاروق اعظم کی ٹانگ توڑ دی، اور ٹانگ بعد میں ٹھیک تو ہو گئی لیکن وہ گرج مرتے دم تک رہا. یعنی اب وہ دونوں اکٹھے بھی ہو گئے. دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ CNC بھی بن گئے. ہمیشہ وہ شکایتیں کرتے کہ ان کو اتارو، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے قبل کی جو عداوتیں ہیں ان کا وجود باقی رہا ہے. تو جناب حضرت کرارے تو 40,000 سورما مارا تو معمولی آدمی سے جنگ ہی نہیں ہوئی. جناب حضرت کرارے شہزور آدمی سے ملاقاتیں ہوتی نہیں. اور کیج کی کشتی کا پہلا پہلوان حضرت علی برتا ہے. یہ کسی دوسرے موقع پر عرض کرے تھے، آج اس کے عرض کرنے کا وقت نہیں ہے. اب تو آپ کو وقت کی تنگی نہیں ہے نا. آج پہلی مرتبہ زندگی میں نے درمیان میں وقفہ قبول کیا ہے، وگرنہ اس بات کا عادی نہیں ہوں. فیالک فیہا خلق کثیر فاجتہدوا ان تستشہدوا معہ. علم غیب سرکار نے علم المنافقین کو دیا تھا نا، باقی باتیں میں ان کو غیب کی بتائی تھی نا. اب وہ کہتے ہیں فیالک فیہا خلق من الناس فاجتہدوا ان تستشہدوا معہ فانہ واللہ علی الحق ومن خالفہ علی الباطل. تو ماتا اس کے بعد پھر اس کا چند دنوں کے بعد وصال ہو گیا. لیکن یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا. وہ کہتے ہیں حضور کے بعد جتنے لوگ گزرے سب سے افضل علی ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حذیفہ بن الیمان کا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت امام حسن کا. اب میں یا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ کہیں وہ غلط کہتے ہیں؟ نہیں. ہم
جمہوریت کے مد نظر جو جمہور کا عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم اس امت سے بھی افضل ہے، پہلی امتوں سے بھی افضل ہیں، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ان پر تنقید کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں جو ان کو کسی دوسرے کو افضل مانے وہ تو سنی نہیں رہا۔ اب بتاؤ یہ سنی رہے کہ نہیں؟ جو سنیت کے بانی ہیں وہ سنی رہے کہ نہیں رہے؟ یار ہاں وہ مجھے دو۔ اب یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت زید بن علی جو سب مجتہدین سے چوٹی کا مجتہد ہے، کیوں؟ امام ابو حنیفہ نے ان کو اپنا پیر مانا ہے، ان کے ساتھ بیعت کی ہے۔ اب وہ نکال کے بتاتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب سے چوٹی کا فقیہ ہے۔ جس وقت امام ابو حنیفہ اس سے بیعت کریں گے یہ بات تو کھل جائے گی۔ قاضی صاحب ذمہ داری پاری ہے نا، کھلاڑے کھلے لانے چاہیے۔ حضور قبلہ مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم حق اور صداقت کی نشانی۔ کتاب الملل والنحال عبد الکریم شارستانی صنفات 548 کا آدمی ہے۔ جتنے بھی ہمارے مخالف دھڑ کے لوگوں نے ہمارے خلاف باتیں لکھی ہیں اس آدمی کا سہارا لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ یہ کتاب الملل والنحال کا جلد اول ہے جی، صفحہ نمبر 155 ہے جی، اور اس کے متعلق لکھا ہوا ہے وکانا مذہبہ جوازہ امامت المفضول مع قیام الافضل۔ ان کے نزدیک یہ درست تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی کوئی خلیفہ سے افضل ہو، چھوٹے درجے کا آدمی ہو، اس کو بڑے درجے والے کے مقابلے میں خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ کام کی نوعیت دیکھیں گے، مثال کو تو فتنہ و فساد کا وقت ہے، ایک آدمی بزرگی کے طور پر، علم کے طور پر بہت بزرگ آدمی ہے، لیکن اسے ڈنڈے کنڈے کا وقت ہے، کوئی ایسا آدمی چاہیے جو اس کا مقابلہ کرے، تو وہ چھوٹے درجے والا بھی ہے تو اس کو خلیفہ بنانے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ فقالا کانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ۔ مشہور مذہب سیدنا امیر یزید۔ ان سے پوچھے، یہ حضرت زید بن علی ہیں، امام زین العابدین کے بڑے صاحبزادے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، کربلا کے بعد پہلے اپوزیشن لیڈر یہ ہیں۔ اب دیکھنا ان کا مذہب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وقالا کانا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افضل الصحابہ تھے، علی جو ہیں وہ سب صحابہ سے افضل تھے، الا ان الخلافۃ فوضت الی ابی بکر لمصلحۃ رأوها وقاعدۃ دینیۃ راعوها من تسکین نائرۃ الفتنۃ وتثییب قلوب العامہ۔ کریکٹ؟ MashaAllah. Hazur Sahib, he reads the Arabic like he reads the Urdu. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ تمام صحابہ سے افضل تھے، مگر یہ کہ خلافت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے سونپی گئی تھی جو صحابہ نے مد نظر رکھی، اور کسی دین قاعدے کی وجہ سے جو انہوں نے جس کی رعایت کی، یعنی وہ کیا تھا کہ فتنے کی آگ نہ ابھرے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک انتہائی پرامن، اور آپ کے دستے مبارک سے کسی کی موت یا قتل واقع نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی گرج، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں تھا، اور عمر کے بھی بزرگ تھے، عمر کے بڑے تھے، اور ساری زندگی خدمت خلق بھی کی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے سابقین اولین میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ وتثییب قلوب العامۃ، اور عام لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا بھی مراد تھا۔ فإن عادل حروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا وسيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد۔ کہتے ہیں کہ وہ جو لڑائیاں گزری تھی سرکار دو عالم السلام کے زمانے میں وہ زیادہ دور نہیں تھی،
اب کسی کا بیٹا موجود ہے، کسی کا پوتا موجود ہے، کسی کا نوازا موجود ہے، کسی کا باپ موجود ہے۔ جو بندے مارے تھے نا مولا مرتضیٰ نے، ان کے قریبی اقربا تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے، اگرچہ مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درد تھا ان کو۔ اور جناب امیر المومنین حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تلوار مبارک قریشیوں اور غیر قریشیوں کے خون سے ابھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ وَالدَّغَائِنُ فِي صُدُورِ الْقَوْمِ مِنْ صَلْبِ السَّارِ كَمَا ہی، اور لوگوں کے دلوں میں جو آگ تھی انتقام کی وہ اسی طرح بھڑک رہی تھی۔ فما كانت القلوب تمیل الیہ کل المیل، اب لوگوں کے دل جناب حیدر کرار کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد، اور آپ کے سامنے لوگوں کی گردنیں پوری طرح جھک نہیں رہی تھیں۔ اس وجہ فکانت المسلۃ ان یکون القائم بهذا الشان من عرفوا باللین والتعدۃ والتقدم بالسن، اور اس لیے مسلط یہ تھی کہ اس کام کا مینیجر اس کو مقرر کیا جائے کہ جس کو نرمی کے ساتھ لوگ جانتے ہیں، جس کو محبت کے ساتھ لوگ جانتے ہیں، جس کو عمر صدقی کے نام سے جانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی حضرت حیدر کرار شیر خدا کی موجودگی میں ان کو امام کیوں بنایا گیا؟ ان سے پوچھا گیا جب وہ افضل تھے حضرت حیدر کرار، ان کو انہوں نے کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ انہوں نے کہا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جناب حیدر کرار کی بے شمار صفات کی موجودگی میں آپ کے ہاتھوں کے زخمی اور مقتولوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ کسی طرح ان کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار مبارک اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا، اتنا نرم، اتنا ملائم تھا کہ لوگ ان کی موجودگی کو، ان کی قیادت کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آدمی کا جناب امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا۔ ہمارے سب سنیوں کے جتنے بیٹھے ہوئے سنی ہو، سب کا پیشوا اور امام تو امام ابو حنیفہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ بیعت کس سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وکان ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علی بیعتہ، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت زید بن علی کے مرید تھے۔ جو کہتا تھا کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں وہ ان کے مرید تھے۔ اگر افضل سمجھنے سے وہ دائرہ اسلامی سے خارج ہو جاتا ہو یا سنی نہ رہتا ہو تو پھر امام حنیفہ اس سے بیعت کرتے۔ جس سے بیعت کی جائے مذہب بندے کا وہی ہوتا ہے، خواہ مذہب وہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ جب کہتا ہے میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اس وقت اس کا بھی وہی مذہب تسلیم ہوتا ہے جو اس کے پیر کا تسلیم ہوتا ہے۔ وَمِن جُمْلَةِ شِيعَتِهِ حَتَّى رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْمَنْصُورِ، یہ ان کے مریدوں میں سے تھے اور ان کے معاملے کو منصور تک پہنچایا گیا۔ فَحَبَسَهُ حَبْسَ الْأَبَدِ حَتَّى مَاتَ فِي الْحَبْسِ، ان کو جا کے قید خانے میں بند کر دیا اور پھر وہ اسی قید خانے میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے مطلب کہ ایک اور روایت یہ ہے وقیل انو بایا محمد بن عبداللہ الامام فی ایام المنصور، یعنی یہ جنگ جو ہوئی تھی یہ 121 میں ہوئی تھی، جس میں سید امام زید شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ ہشام بن عبد الملک کے مقابلے میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے قرار نہیں پکڑا امام حنیفہ نے، اسی کام میں لگے رہے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت تھی سید نفس زکیہ کی، جو حضرت سید عبداللہ میز کے صاحبزادے تھے، امام حسن کے پوتے تھے اور امام حسن مصنع کے۔ حضرت سید عبداللہ میز جو تھے یہ پوتے تھے امام حسن کے، نواسے تھے امام حسین کے، ان کے صاحبزادے تھے سید نفس زکیہ، ان کا اصلی نام تھا محمد بن عبداللہ۔ ان سے بیعت کی، اور ان کی بیعت کی کیا پوزیشن تھی؟ یہ پہلے بیعت تھے حضرت زید بن علی سے، یعنی جو ان کا مذہب تھا وہی ان کا۔ ابھی میرے پاس وہ نور الابصار فی مناقب اہل بیت نبی المختار ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تمہارے چچا جو زید بن علی ہیں وہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ان کے عقائد ٹھیک نہیں، ان کا جو عقیدہ ان کا وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ ساری اہل بیت میں سب سے اچھے عقیدے کا، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی، سب سے تارک الدنیا وہی شخص ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ ہمیں نہ مانے، ہمیں نہیں اس کی ضرورت۔ پھر جس وقت انہوں نے جنگ چھیڑی، یہ سن 45 میں جنگ چھیڑی، یہ خلیفہ منصور کے خلاف چھیڑی، تو پھر انہوں نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ جب ان کو کہا گیا کہ آپ
سید نفس زکیہ کے خلاف سید زید بن علی کے خلاف فتویٰ دیں، آپ نے فرمایا انا من شیعتہ و آتیتہ 30,000 درہم، میں نے اس کو 30,000 درہم نذرانے کے طور پر دیے ہیں۔ جب 3 درہم کی گائے ملتی تھی اس وقت 30,000 درہم حضرت سید زید بن علی کو دیے۔ پھر انہی سے بیعت تھی سید نفس زکیہ کی، سید نفس زکیہ سے بھی بیعت اسی بنیاد پر کی، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آخر ہوا کیا؟ وَلَمَّا قُتِلَ مُحَمَّدُ بِالْمَدِینَہ بَقِیَ الْإِمَامُ أَبُو حنیفہ عَلَىٰ تِلْکَ الْبَیعَةِ یَعْتَقِدُ مُوَالَاةَ آلِ الْبَیتِ فَرُفِعَ حَالُهُ إِلَى الْمَنْصُورِ فَتَمَّ عَلَیہ مَا تَمَّ، کہا اسی عقیدے پر قائم رہے، اسی عقیدے پر جیل خانے کے اندر موت ہوئی۔ تو آپ کا جو امام ہے ابو حنیفہ، وہ تو اس کا مرید ہے جو حضرت علی کو افضل سمجھتا ہے۔ آپ کس طرح کہتے ہیں جو حضرت علی کو افضل سمجھے وہ مسلمان نہیں رہا یا وہ سنی نہیں رہا؟ اب میں کیا کروں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کبیر میں 3 جگہ لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ امت میں سے یا ابو بکر صدیق افضل ہیں یا علی افضل ہیں، یعنی وہ حضرت فاروق اعظم کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ 3 جگہ یہ لکھا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر کبیر۔ اس کے 3 مقامات پر انہوں نے صاف طور پر برملا طور پر لکھا ہے۔ اس کو سنبھالو یار، گرنے لگا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ تفسیر کبیر ہے اور اس کا یہ جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے۔ اس میں آج کوئی آپ کے ذوق کی بات تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ صحیح طرح پر واضح ہو جائے گا۔ جی اچھا چل جی جی آئیے سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں اجمعت الامت، تفسیر کبیر، واجمعت الامت علی ان الافضل اما ابو بکر او علی۔ ایک یہ سورہ نور ہے اور یہ سورہ احقاف ہے، اس میں بھی یہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ صفحہ نمبر 19 ہے اور جلد نمبر 28 ہے۔ یہ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر اما علی، یعنی اس پر اجماع ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی 3 جگہ اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ اب یہ کتابیں ساری تو اس پر لایا تھا کہ وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتے تھے مختلف ٹیلی فونوں کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے، کہ آج تم اگر آئے نا لوٹن میں تو تمہاری خیریت نہیں گزرے گی۔ میں نے کہا یہ تو فیصلہ میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، جب وہ مارنا چاہے گا تو مجھے مار ڈالے گا، لیکن یہ ہے کہ زندگی میں موت کو میں قبول کر لوں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میری موت کا فیصلہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مولوی صاحب یا صوفی صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ حضرت صدیق، یہ ساری کتابیں اسی پر لایا ہوا ہوں کہ کتنے لوگوں کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص صغریٰ، وہ اتنی ساری ہے، 25,000 روپے کی خریدی ہے۔ وہ نایاب تھی، پشاور میں پتہ چلی، ان سے بات کی ٹیلی فون پر، انہوں نے کہا 25,000 دو لے سکتے ہو؟ تو آدمی کو گاڑی دے کر بھیجا، پیٹرول کو بھی بیچ میں شمار کر لیں، 25,000 روپیہ ان کو بھی دیا، لیکن آج وہ ساتھ نہیں لایا کہ وہ سفروں پہ ساتھ نہیں لے جاتا کہ کہیں ضائع ہو جائے تو اس کا متبادل نہیں ہے، اس کو چھاپیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر بتایا ہے کہ حضرت خاتون جنت اور آپ کے بھائی جناب حضرت ابراہیم اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ 4 خلیفوں سے افضل ہے۔ لکھا کس نے ہے؟ جلال الدین سیوطی نے۔ کون سی کتاب میں؟
خصائص صغرا میں اسی کا حوالہ دیا ہے حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان کے اندر۔ تو یہ بات کہنا انتہائی مشکل ہے کہ جو ان کو حضرت صدیق اکبر کو افضل نہیں سمجھے گا وہ سنی نہیں رہے گا۔ ریکارڈ ہے باقاعدہ ائمہ اربعہ کے اندر ابو الباقلانی کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے صحابہ کا جو کہتے ہیں حضور کے ازواج مطہرات سب صحابہ سے افضل ہیں۔ اب ان کو کیا کہو گے؟ سرکار کی مرفوع احادیثیں حضرت صدیق اکبر اس کے راوی ہیں کہ مجھ سے سرکار نے فرمایا اس وقت بقیع میں کسی کو دفن کیا ہے، یہ بقیع والے تم سے افضل ہے۔ پوچھا وہ ہم سے افضل کس طرح ہیں؟ ہمارے جیسے ایمان لائے، ہماری طرح اللہ کے راستے میں محنت کی ہے، اب ہم ان کو افضل کس طرح سمجھیں؟ فرمایا ان کا خاتمہ تو میرے سامنے بالخیر ہوا ہے نا، تو جو کچھ بعد ہونے والا ہے اس کو میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ سرکار نے فرمائی یہ بات۔ اب ان کو کیا کہو گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار پوری امت سب میں سب سے افضل ہیں، اس کا کیا علاج کرو گے؟ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ کہتی ہیں ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں خاتون جنت کو سرکار دو عالم علیہ السلام کو نکال کے باقی ساری کائنات میں افضل سمجھتی ہوں، کسی کو بھی خاتون جنت جیسا بھی نہیں سمجھتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی خصائص صغرا کے اندر ہے ما افضل علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا، میں خاتون جنت سے بڑھ کر، امام مالک کہتے مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے، خاتون جنت سے کسی کو بڑھ کر میں نہیں سمجھتا، خاتون جنت سب سے افضل ہے۔ اب جو ہمارا افضلیت کا عقیدہ ہے یہ جمہور اہل سنت کا ہے، ہم جمہور اہل سنت میں سے ہیں، ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ ان کو افضل سمجھے، لیکن یہ کہ ان کو برا نہ کہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں امت میں تمام ائمہ اہل بیت کا عقیدہ جو ہے، یہ 11 امام جو گزر چکے ہیں سب کا عقیدہ علی افضل ہے۔ ہاں اب ان کو کیا کہو گے؟ تمام ہاشمیوں کا عقیدہ، وہ کتابیں ساتھ لایا ہوا ہوں، اب مولانا کی جستجو کے کوئی ذوق کی بات کروں، ہاں کبھی کبھی پیٹ کا درد ہو تو درد کی گولیاں بھی کھلانا پڑتی ہیں، اور اس میں عام طور پر کالا نمک پڑتا ہے تو اس طرح کی بیماریاں پیش آتی ہیں۔ اب یہ خطرہ آپ کے لیے نہیں، یہ خطرہ میرے لیے ہے۔ میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں آپ کو چتر بن کے دکھاؤں گا، اور اگر کوئی ایسا وقت نازک آ گیا تو میں آپ کو انوالو نہیں کروں گا، اسی لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا کوئی شاگرد، میرا کوئی مرید وہ بات کرنے کا عقیدہ رکھنے کا پابند نہیں ہے جو میں کہتا ہوں، اگر دلائل کی روشنی میں اس کو صحیح لگتا ہے تو رکھے، نہیں تو میری وجہ سے اس کی پابندی نہیں ہے۔ اگر امام یوسف امام محمد اختلاف کر سکتے ہیں اپنے شیخ سے تو آپ بھی کریں، لیکن میں نے جو بات کی اللہ وجہ البصیرت کی اور کسی کو پابند نہیں کیا۔ اب آئیے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات مکہ شریف سے روانہ ہونے لگے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساتھ کون جائے گا؟ کا ساتھ وہ جائے گا جو جان بیچنا جانتا ہے، سر بیچ یساں سودا کیتا، سر بیچ یساں سودا کیتا، بازار مدینے والے تو صدقے نی میری جند جان سیو، دربار مدینے والے تو۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ غلام جن کو سرکار نے مدینہ طیبہ بھیج رکھا تھا وہ انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کب آتے ہیں؟ جند مکدی مکدی مک گئی ہے، اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں، جند مکدی مکدی مک گئی ہے، اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں، ساری عمر اڈی کاں وچ گزری، اجے چٹھیاں تیریا آیاں نہیں، ساری عمر اڈی کاں وچ گزری، وہ تو چند مہینے گزرے تھے، ساری عمر کہاں گزر گئی تھی۔ لمبی رات جدائی والی تے گزرے سے وریاں دی، لمبی رات جدائی والی گزرے سے وریاں دی، وہ کون لے آوے
خبروں محمد سجنا دور گیا دی لمبی رات جدائی والی عاشق دکھی ہے پانے قدر پچھانن نین ساڑے سکھیا قدر نہ جانے. وہ ادھر انتظار کر رہے ہیں، ادھر جنہوں نے روانہ کر دیا ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روانہ تو کر بیٹھے لیکن اب دل کس طرح مکے میں لگے. چل عزم اتھے چل وسیے جسے یار دا آنا جانا ہے. چل عزم اتھے چل وسیے جتھے یار دا آنا جانا ہے. اس نگری اندر کی رہنا جتھے سجنا باز اندھیرا ہے. وہ روانگی کا منظر حضرت حیدر کرار کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا کہ کس طرح ان کو بھیجا ہے. ساتھ جانا بھی انتہائی مشکل لیکن ٹھہرنا بھی انتہائی مشکل. ساتھ جانے والوں کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں مار کے جائے پناہ تلاش کرنے کا چانس ہے، مگر جس نے بستر پر سونا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جس کو موت قبول نہیں وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا. وہی شام میں غم کا منظر، وہی منتظر نگاہیں، وہی شام میں غم کا منظر، وہی منتظر نگاہیں. میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں، میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں. اب ساتھ جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا جہاں آپ جائیں گے ساتھ ساتھ جانا ہے. اس موقع پر ایک بحث ہے. جب غار میں جانے لگے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے مجھے جانے دیجئے، میں اندر کے خطرات کو جانپ لوں اور جان لوں، جب خطرات سے پاک ہو تو پھر آپ تشریف لے آئیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کی ڈائری پر یہ بات نوٹ ہو گئی. کہا کہ غار کا خطرہ ہو تو پہلے جا، مزار کا خطرہ ہوگا میں پہلے جاؤں گا. غار کے خطرات کو بچا کے خاک غار کو پاک کر کے مجھے دعوت دینا یہ تیرا کام ہے، لیکن قبر کے جتنے خطرات ہیں ان سے پاک کر کے پھر دعوت دینا یہ میرا کام ہے. حضرت امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر سورہ کاف یہ آیت ام خسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ تختی والے، وہ غار والے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ نہیں، ان سے بھی زیادہ عجیب نشانیاں ہیں. اس آیت کے تحت تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ بتاؤ آپ کا دفن کہاں کیا جائے؟ ان کا یہ جلوہ جانا ہے تماشا نہیں کوئی، یہ جلوہ جانا ہے تماشا نہیں کوئی. یار یہ یاری بھی بڑی عجیب چیز ہے. زندگی ساری سرکار کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اب موت بھی سرکار کی مرضی کے مطابق ہے، دفن بھی سرکار کی مرضی کے مطابق ہے. مجھے کفن دے کے تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دینا اور اس وقت کہنا کوئی کہنے والا کہے ھذا رفیق کا ضعیف الذی بات معک فی الغار، یہ وہ آپ کا بوڑھا پرانا غلام ہے جس نے غاروں میں آپ کے ساتھ مل کے زندگی گزاری ہے. جد مک دی مک گئی ہے، جد مک گئی ہے، غم یار سجن دا مکدا نہیں. جند مک گئی ہے،
غم یار سجن دا مکدا نہیں. اب مر کے بھی چاہتا ہے کہ کوئی راضی ہو جائے. جب ان کی لاش اٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ عرش پناہ کے سامنے رکھ دی گئی تو اس وقت کہا گیا کون کہنے والا ہے؟ مولا مرتضیٰ. ذرا دوستی دیکھیے صحابہ کرام کے اندر دوستانہ کیسا ہے. اور نے کہا یا رسول اللہ یہ بڈھا پورا پرانا غلام وہی راتوں کو مل کے آپ کے ساتھ غاروں میں رہنے والا آ گیا ہے. اس وقت مان جواب آیا اوصل الحبیب مع جنب الحبیب، جلدی کرو دوست کو دوست کی بغل میں پہنچا دو. نعرہ حیدری حضور قبلہ مفکر اسلام، کلمات حضور قبلہ مفکر اسلام، امام اہل سنہ. الغرض سرکار دو عالم علیہ السلام نے غار کے خطرات کو دیکھا کہ پاکیہ صدیق اکبر نے، سرکار نے پھر مزار کے خطرات کو، تو غار کے خطرات کا مقابلہ کر، میں مزار کے خطرات کا مقابلہ کروں. وہاں دعوت دینا تیرا کام ہے، یہاں دعوت دینا میرا کام. اب اس پر علامہ زرقانی نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ جس وقت سرکار اندر تشریف لے گئے مکڑی نے راتوں رات جالا تن دیا. ذرا ڈیفینس کا طریقہ دیکھیں. ہاں جی، سرکار کی بارگاہ کا ڈیفینس کیسا ہے؟ مکڑی کے ذریعے سے ڈیفینس ہو رہا ہے. آئے ہیں تلواریں لے کر، بھالے لے کر، قتل و غارت کا سامان لے کر، لیکن حفاظت ہوتی ہے مکڑی کے جالے کے ذریعے سے. علامہ زرقانی کہتے ہیں ساتھ ہی کبوتری نے باہر انڈے بھی دے دیے. یہ دونوں چیزیں قدامت پر بڑی دلیل ہیں. ایک تو راتوں رات جالا نہیں تانا جا سکتا. سرکار کا یہاں سے روانہ ہونا گزشتہ رات کی بات ہے. ہماری تحقیقات اور ہماری تاریخی زندگی کے تجربات کی روشنی میں اتنی دیر میں مکڑی اتنے بڑے دھانے پر جالا نہیں تان سکتی. جالا بتاتا ہے مدت کافی گزری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ اگر پوری طریقے سے وہ جگہ محفوظ نہ ہو تو کبوتری اتنی دیر میں انڈے نہیں دے سکتی، گھونسلہ نہیں بنا سکتی. گھونسلہ ضابطے کے مطابق بنا ہوا ہے، انڈے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ اندر گئے ہوتے تو انڈے بھی ٹوٹ گئے ہوتے، جالا بھی ٹوٹ گیا ہوتا، معلوم ہو اندر نہیں ہے. اس وقت سرکار دو عالم السلام کا ڈائلاگ چل رہا ہے. رب نے لا مکان معیار کو بٹھا کے باتیں کی، لیکن صدیق اکبر نے مکڑی کے جالے کے پیچھے بیٹھ کے کفار کی طرف سے قتل کے خطرے کو قبول کر کے سرکار کے ساتھ خلوت میں باتیں کی. باتیں چل رہی ہیں. کہتے ہیں لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے. اس موقع پر علامہ زرقانی لکھتے ہیں کیا یہ سچ مچ مکڑی نے جالا تنا اس وقت؟ کیا یہ کبوتری نے اس وقت انڈے دیے؟ کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تو اتنی کوئک سروس کہ جلدی سے بندوبست کرو، یہاں آرمی کی ضرورت نہیں، ہم تو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے یار کو بچا سکتے ہیں. ان کو کیا غلط فہمی ہے؟ مکڑی تو نے ساری زندگی ایسا جالا کبھی نہیں تنا، آج توفیق دیتے ہیں، آج کے بعد تیرے جالا تننے کا ریٹ بدل دیتے. اس کے بعد محدثین کہتے ہیں کہ مکڑیوں کا تجربہ کیا گیا، پہلے اتنا تیزی سے جالا نہیں تنا کرتی، لیکن سرکار کی خدمت میں انہوں نے ٹینٹ لگائے، رب نے اس کی قوت کو ہی بدل دیا کہ آج کے بعد تیری حیثیت ہی جدا گانا ہے. عظیم بات. کبوتری اتنی جلدی تو انڈے نہیں دے سکتی. آپ دیکھتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے روانگی کا وقت ہے وہ کبوتریوں کے انڈے کا وقت نہیں ہے، وہ گرمی کا زمانہ ہے. ہاں، مارچ کا زمانہ جو ہے آپ کو شاید اس کا علم نہیں، ہم لوگ سید لوگ شکاری وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یہ بازوں کا شکار جب کرتے تھے تو سرکاری طور پر بازوں کے شکار پر پابندی لگ جاتی تھی کہ اب مارچ شروع ہو گیا ہے، اب یہ انڈوں اور بچوں کا وقت ہے، اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے ہو. لیکن جب انڈوں کا وقت نہیں تو کبوتری نے انڈے دیے. معلومات نبی پاک علیہ السلام کا ڈیفینس وقت کا پابند نہیں ہے، جس وقت جو چاہیں سو ہو جائے. ایک بات علامہ زرقانی کی ایک اور تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ ہے کہ جالا پہلے تنا ہوا تھا، کبوتری نے پہلے انڈے دیے ہوئے تھے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام جب آسمانوں سے گزرے تو آسمان ٹوٹے بغیر پار ہو گئے، تو یہاں سے سرکار گزرے تو جالا ٹوٹے بغیر سرکار پار ہو گئے.
کہا پھر سرکار تو پار ہو گئے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اپنے فقر میں نبی پاک علیہ السلام کے قدم پر ہیں. سرکار کی صحبت نے جمال ہم نشیں در من اثر کرد، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، ولے نامن ہم خاکوں کے ہستوں. کہا میں تو ایک پتلا خاک تھا پر نور کے ساتھ بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری حقیقت کو بدل دیا ہے. نور پار ہو جائے جالے سے تو جالا نہیں ٹوٹتا، سرکار نور ہیں، ان کی وجہ سے جالا نہ ٹوٹا تو سرکار کی برکت سے مجھ پر بھی نورانیت کار فرما ہو گئی، میں بھی پار ہو گیا تو پھر میری وجہ سے بھی جالا نہ ٹوٹا. وہ قطرہ ونج پہ دریا میں پھر او کون کہاوے، جس تے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے. یہ فنا فی الرسول کی منزل ہے، اپنی ہستی کو چھوڑ کر مدینے والے کی ہستی اختیار کر لی. اس لیے جو کیفیات سرکار دو عالم علیہ السلام پر طاری تھی ان کا رنگ حضرت صدیق اکبر کی ذات پر بھی آ گیا، تو اس وجہ سے وہ پار ہو گئے. اب سرکار کا یہ فرمانا ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدق یقین پر اور صفائے نیت پر ایک بڑا خوبصورت مسئلہ نکلتا ہے. وہ یوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. ان کا کیسے کہوں سب کے ساتھ ہے؟ ان بے ایمانوں میں قارون بھی موجود ہے، ان بے ایمانوں میں سامری بھی موجود ہے. تو ایسے چوٹی کے بے ایمان جب یہ موجود ہیں تو ہم کہیں ہم سب کے ساتھ ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، جھوٹ ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں ان معیہ ربی، رب صرف میرے ساتھ ہے. لیکن غار والی رات سرکار کا یہ فرمانا ان اللہ معانا، معلومات نبی پاک علیہ السلام کا ان کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس کا کردار صاف ہے، اس لیے اس کو میں ساتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی ہے. لیکن لفظ دو بولے جا سکتے تھے، لا تخف و لا تحزن، خوف نہ کھا غم نہ کھا. لا تخف فرمایا نہیں بلکہ فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا. یہ کیوں فرمایا؟ کہا خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، حزن ہوتا ہے یار کی جان کا. سرکار یہ سرٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو اپنے مر جانے اپنے قتل ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے بلکہ ان کو میرے جان کا خطرہ ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ یعصمک من الناس، رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ رب مجھے بچا کے رکھے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے ان اللہ معانا لا تخف، تو غم نہ کھا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ابھی مولانا نینوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، کسی چٹان کے نیچے جا کر کے پناہ لی، سایہ تھا، دودھ پیا، گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی تو آپ نے کہا کہ کوئی آنے والا آ رہا. حضرت صدیق اکبر کا کہنا ہے کہ وہ خطرہ جس کی توقع ہم تھی، یہ گرد کے جو بادل اٹھ رہے ہیں، معلومات ہے کوئی شاہ سواروں کا دستہ آ رہا ہے. آپ پھر کہتا ہوں لا تحزن، غم نہیں کہا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. اب جب وہ بہت قریب آ گئے تو پھر بھی سرکار نے کوئی ایسا آمادگی ظاہر نہ کی کہ ہم سے لڑیں گے. جب وہ آ کر حملہ آور ہوئے اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت بے قرار ہوئے کہ اب تک کچھ نہیں کیا. آپ نے سے نگاہ غضب فرمائی، زمین میں گھوڑے سمیت دھنس گیا سراقہ بن مالک. اب جناب سراقہ بن مالک حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں دیکھی بات ہے، گھوڑے سمیت دھنس گیا زمین میں. اب گھوڑے کی بھی گردن اور چھاتی کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، شاہ سوار کا بھی نچلی باڈی زمین میں چلی گئی ہے اور اوپر کا جو باڈی ہے وہ تھوریکس جس کو انگریزی میں کہتے ہو وہ نظر آ رہا ہے، باقی تو اندر چلا گیا ہوا ہے. اس وقت تو کہتا ہے خدا کے لیے، جس خدا کو تو خدا کہتا ہے نا، اس خدا کے لیے مجھے اب چھوڑا تو میں پھر حملہ نہیں کروں گا. معلوم ہے کافر ہو کے بھی یہ سمجھتا تھا نبی مشکل کشا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کس طرح چھڑا سکتا ہوں، پتہ یہ کہنا درست نہیں ہے، جو پھنسا سکتا ہے وہ چھڑا بھی سکتا ہے. اب سراقہ بن مالک کو چھڑایا، دوبارہ حملہ آور ہوا.
پھر آپ نے نگاہ غضب فرمائی، پھر زمین میں دھنس گیا، پھر اسے درخواست دی، پھر چھڑا دیا۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے میں بڑی سچی نیت سے کہتا ہوں اب حملہ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ چھڑائے، آپ نے فرمایا باز آؤ، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اب بھی سچی نیت سے نہیں کہتے، حملہ کرنا چاہتے ہو، مگر میں تمہارے بازوؤں میں شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایران فتح ہوگا، شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن اتریں گے، مسلمان اتاریں گے، تجھے پہنائیں گے، تیرے بازوؤں میں وہ سونے کے کنگن میں آج دیکھ رہا ہوں۔ وہ بات تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غالباً 22ویں سال ہجرت میں وہ عمل میں آیا جب ایران فتح ہوا۔ ممکن ہے سال کوئی آگے پیچھے ہو، تاریخ آگے پیچھے ہو، لیکن واقعہ یہ دور فاروقی میں ہوا۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک جس وقت وہ فتح ہوا، وہ وقت کب کا ہے؟ اب سرکار کا سال ہجرت ہے، اس کے 22 برس بعد کی بات بنتی ہے، تو معلومات زمانے کا جو فاصلہ ہے نگاہ نبوت کے سامنے وہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، پہنائے نہیں گئے، جس کو پہنائے جانے وہ نہیں دیکھ رہا، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ معلومات نبی کی نگاہ کے سامنے ماضی و مستقبل کا کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ چاہے تو مستقبل کو حال میں دیکھ لے، حال کو چاہے تو مستقبل میں دیکھ لے، ماضی کو چاہے تو حال میں دیکھ بھی لے، دکھا بھی دے۔ اس موقع پر یہ بات یادگاری ہے، عماد الدین ابن کثیر، کبھی جلوس کے لیے ضرورت پڑے تو اس حوالے کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی شورش کاشمیری نے اپنی چٹان میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کافی ذکر کیا تھا۔ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں جس وقت ایران فتح ہوا اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ تلاش کیا، کہا سراقہ بن مالک بڑا دلیر آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی دلیری کو میں جانتا ہوں، اتنا دلیر آدمی نہیں تھا، آج اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنی دلیری کیوں کرتا رہا ہے۔ جب ان سے بات کی گئی تو کہتے ہیں سچ مجھ میں کوئی دلیر آدمی نہیں تھا، اس دن اونٹوں کے لالچ سے میں سرکار پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلا گیا، لیکن میرے دل میں دگدگا تھا کہ میں مار نہیں سکتا، لیکن وہ اونٹوں کا جو لالچ تھا وہ مجھے لے ہی گیا، میں دلیر آدمی تھا ہی نہیں۔ وہ دلیری کرتے کیوں رہے ہو؟ ان کا نبی کی زبان سے جب یہ بات نکل گئی کہ ایران فتح ہوگا، سونے کے کنگن اتریں گے، تیرے بازوؤں پہ پہنائے جائیں گے، میں سمجھتا تھا جب تک ایران فتح نہیں ہوتا مجھے مار سکتا ہی کوئی نہیں، میری موت کا بعد اس کے وقت بعد شروع ہوتا ہے جب کہ ایران فتح ہو چکے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ میرے سامنے لاؤ۔ لایا، اجی سونے کے کنگن کہاں ہیں؟ جی یہ رہے۔ وہ تو جناب غانمین کا حق ہوتا ہے، جو غنیمت لوٹے یہ مال غنیمت اس کو دیا جاتا ہے، یہ لوٹے تو نہیں تھے حضرت سراقہ بن مالک نے۔ اس کا معنی یہ ہے سرکار کو قانونی سپریمیسی وہ تسلیم کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور سپر پاور ہے، لیگل سپریمیسی سرکار کے پاس ہے، وہ مختار کل ہیں، وہ چاہیں تو کسی کام کو حلال کر دیں، چاہیں تو کسی کام کو حرام کر دیں۔ اب سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، کسی مرد کو سونا پہننے کی اجازت نہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے فاروق اعظم کس کو سونا پہنانے لگے ہوں؟ یہ جی سراقہ بن مالک ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ کیا مرد ہے کیا عورت ہے؟ کہا مرد ہے۔ کہا مرد کو تو سونا پہننا حرام ہے۔ کہا تم حرام حلال کے کیا لگتے ہو؟ مدینے والی سرکار کا آج سے 22 برس پہلے فیصلہ ہے کہ اس کے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے، جب سرکار کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے تو میں پہناؤں گا، یہ حلال ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ شورش کاشمیری نے کبھی اپنی چٹان میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، کہا اسے جلوس نکالا مدینہ طیبہ میں، کہا سراقہ بن مالک یا بازو اونچے کر لو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ معلوم ہوا تلوار کی دھار نے وہ کام نہیں کیا جو سرکار کے علم غیب نے کیا ہے۔ اب وہ کیوں بے تحاشا لڑتے رہے؟ کہتے ہیں سرکار کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی ایران فتح ہوگا، کنگن اتارے جائیں گے اور وہ پہنائے جائیں گے۔ حضرت سراقہ بن مالک کے بعد کہتے ہیں ہم لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا؟ مرحبا 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 مرحبا۔ جلوس نکلا اور مسلم شریف کے آخری حصے میں
حدیث ہجرت ہے، اس کے اندر بتایا سعید الرجال والنساء والغلمان علی سطوح البیوت وکانوا یرفعون اصواتهم فی الازکۃ وکانوا یقولون ویرفعون اصواتهم لسرورهم لقدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان نداهم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جب سرکار نے مدینہ طیبہ میں جا کے قدم رکھا، اس وقت مرد، عورتیں، بڈھے، بچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، درختوں پہ چڑھ گئے، اور ان کو پہلے مفتی سے پوچھا کہ پہلے درختوں پہ چڑھے، پہلے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جلوس نکالیں یا پہلے جلوس نکالا؟ چشتیوں تمہارا مذہب بڑا مضبوط ہے۔ بیا جانا تماشا کن کہ در امبوں ہیں جہاں بازاں بسد سامان رسوائی سارے بازار بھی رقصوں۔ خواجہ غریب نواز کے مرشد پاک ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کہتے ہیں او میرے محبوب ذرا باہر نکل کے تماشا دیکھو، ہم اپنے جبہ و دستار سمیت لوگوں کے سامنے رقص کر رہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ثبوت مانگا یا پہلے جلوس نکالا؟ اب وہ رقص کر رہے ہیں۔ رقص کیوں کیا؟ اس پر ایک بڑی یادگاری بات ہے، وہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ تو ریسیپینٹ ہیں، میں تو گیور ہوں، اب میرا تو دانے خرچ ہو رہے ہیں نا، میرا کافی وقت ہو گیا، میں بوڑھا آدمی ہوں، اب اتنی دیر بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال عرض کرتا ہوں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ مکہ شریف میں سرکار کا کبھی جلوس نہیں نکلا، جب مکہ فتح کیا تو بھی جلوس نہیں نکلا، مدینہ شریف میں جلوس کیوں نکلا؟ کا مدینہ شریف میں جلوس نکلنے کی وجہ فن تفسیر کے اندر ایک بحث ہے، شوق تو ہر ایک ہے جی، مفسر صاحب ہے، قرآن مجید کے مفسر، ترجمہ پورے قرآن مجید میں 3 پارے نہیں نے پڑھیا انہیں مفسر ہے۔ فن تفسیر میں یہ ایک مشکل ترین چیپٹر ہے کہ قرآن مجید سارا اکٹھا تو نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اب یہ مہربانی کر کے بتاؤ کس ملک میں قرآن کا کون سا حصہ کب گیا، کون لے کے گیا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس میں ایک مدینہ طیبہ کے بارے میں سوال ہے، مدینہ میں پہلے قرآن کا کون سا حصہ گیا ہے اور لے جانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے سورہ یوسف گئی ہے، لے جانے والے حضرت مصعب ابن عمیر ہے۔ پہلا ٹیچر قرآن مجید کا مدینہ طیبہ میں جو لے کے گیا ہے قرآن، وہ سورہ یوسف لے کے گیا ہے، لیکن پڑھائی اس رنگ سے ہے کہ جس وقت وہ منظر پیش کیا نا، جناب یوسف علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر عورتیں انتظار کر رہی ہیں۔ اعتراض خواتین مصر کا یہ تھا نا کہ تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی، یہ شرم نہیں آئی؟ اتنے بڑے شاہی گھرانے کی خاتون ہو کر کے اپنی عظمت کا ذرا پاس نہیں کیا اور ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہو؟ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ زنانیہ نا مناظرہ ہے نا، انہوں نے کہا میاں آخری ہو نا اور تو سن میں عقیدہ پرکھنی ہے، دل تھمی دبویا ہے۔ بڑی تیاری کی، شاہی محل تھا، ساز و سامان تو پہلے بڑے سجے ہوئے تھے، لیکن پردے نئے لٹکا کے، سبز رنگ کے ریشمی پردے لٹکائے، اور ٹیبل سامنے رکھے، اوپر پلیٹیں رکھی، چھریاں اور کانٹے رکھے۔ یہ جس کو سمجھتے ہو نا کہ اب چھری کانٹے سے ہم کھاتے ہیں، یہ ہماری انسانیت کی معراج ہے، جب چھینک آئے تو کانٹا نتنوں سے پار بھی ہو جائے تو سمجھتے ہو ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ یہ دقیانوس سے پہلے کی یادگار ہے، اس کو ڈیسیس کہتے ہیں، بہت پرانا آدمی، یہ اس سے پہلے کے فیشن ہے، بہت پرانا فیشن ہے جو دوبارہ آ گیا ہے۔ یہ سارے کانٹے وانٹے رکھے، سیب رکھے، اور ان کو کہا جس کو میں نے دل دیا ہے نا، جب آئے گا اپنے دل تھام کے بیٹھنا، تو تیار ہو کے بیٹھو۔ جا کے اندر جاتی ہیں اور کہتی ہیں یوسف چلو۔ انہوں نے کہا میں غیر محرم عورتوں کے سامنے جاؤں؟ میں ہرگز نہیں جاتا۔ ایک صحت مند خوب شکل، دل ربا، دل فریب، دل کو ٹھگ لینے والا، موہ لینے والا، اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اس کا مس یوز ہے کہ میں عورتوں کو بہلانے کے لیے، ان کا دل ٹھگنے کے لیے میں بن سمر کے عورتوں کے سامنے جاؤں۔ تیاری تو بڑی پوری کی، اس قانون کے مطابق، سول لا کے مطابق ان کی انسلیمنٹ ہو گئی ہوئی تھی، غلام بنا لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ تعمیل تو کرنا تھی۔ کپڑے سبز ریشم کے پہنے ہوئے، اس ریشمی کپڑا مرد کے لیے ممنوع نہیں ہے، اور سفید موتیوں والے پٹے ایسے ڈورے ڈھلے ہوئے ہیں اور کمر بند بنے ہوئے ہیں،
اس طرح ڈورے ڈلے ہوئے ہیں, یہاں گریبان بنے ہوئے ہیں, یہاں بازوؤں پر بھی ایسے کف, اور اسی طریقے سے ان کے وہ ٹیسلز وغیرہ پھدرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, اور فریجز وغیرہ اور فرلز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں, لیسز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ سارے سفید ہیں, ساتھ موتی جڑاؤ کیے ہوئے ہیں, اور جو کپڑے ہیں وہ ریشمی ہیں, اور نیچے جو جوتے ہیں وہ بھی اسی کپڑے کے بنے ہوئے ہیں, اس پر سفید رنگ کے موتیوں کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں. اب اسی طرح کی ٹوپی بنی ہوئی ہے, وہ سفید اسی کپڑے کی بنی ہوئی ہے, اس کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں, موتی لٹک رہے ہیں, اور ساتھ ہی جھالریں لٹک رہی ہیں. جو جھالر والی ہوتی ہے نا, جھالر اس کو ٹیسل کہتے ہیں, TASSEL ٹیسل. یہ ٹیسل اور یہ باقی جو آپ کو بتائے ہیں فرنجز, فرلز, یہ سارے جھالروں کی قسمیں, لیسز وغیرہ. اب جناب تیاری پوری ہو گئی ہے, وہ کہتی ہے چلو. ان کا خیر محرم عورتوں کے سامنے میں نہیں جاتا. اس جگہ علماء کرام تشریف فرما ہیں, سب کی خدمت میں انتہائی ادب سے عرض ہے, اب کوئی جواز کا راستہ نکالو کہ جس کی وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا عورتوں کے سامنے جائز ہو جائے. ہے نا مزے کی بات. اصا کل ٹر جانا تو سارا پہ تکڑے نے, کبھی ہم بھی یاد آیا کریں گے انشاءاللہ. اب قصہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اس سرزمین میں نے کل نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. اس نے مجھے الزام لگایا ہوا ہے کہ یہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا تھا, تو میں سے بچ نکلی ہوں. اب خدا تعالیٰ نے میری برات کے سامان کیے ہیں, مگر لوگوں کے سامنے تو میں اسی طرح مجرم ہوں. یہ تو اس کو خامد کو پتہ میں سچا ہوں, اس کو پتہ میں سچا ہوں. اب میں یہ کہتا ہوں تو جا کے ان عورتوں کے سامنے کنفرم کر, تو گلٹی پلیڈ کر, تو مان کہ میں نے زیادتی کی تھی, میں برائی کرنا چاہتی تھی, یوسف نہیں برائی کرنا چاہتا تھا. میری چیسٹیٹی کا, میری انوسینس کا سرٹیفکیٹ ہو جائے. کل اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو یہ میرا مددگار ہو. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو چلتا ہوں. انہوں نے کہا میں کروں گی. ہے جی, جسٹیفیکیشن مل گئی ہے نا. ہاں, کبھی کسی موقع پر کسی بزرگ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرو گے, خاصی مشکل میں مبتلا ہو جائے گا. پتہ نہیں کئی 100 تفاسیر مطالعہ کی ہیں, کہیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اس بارے میں بڑی تشویش تھی کہ وہ غیر محرم عورتوں کے سامنے بن صبر کے جاتے, کیوں جاتے؟ ایک پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے. اب جناب جس وقت وہ سامنے جانے لگے نا, جا کے پہلے عورتوں کو الرٹ کیا, وہ آ رہے ہیں, بس آنے والے. ادھر کو چلو مہربانی کر, وہ انتظار کریں, جلدی کرو. پھر جا کے بس ابھی چل پڑے, بس آنے والے. ابھی کبھی پردے کو اٹھا کے بس اب سامنے آ گئے, تھوڑی دیر انتظار. ان کی بے قراری کو اور ایکسائٹ کرتی ہیں, بھڑکاتی ہیں. چنگی طرح وہ ان کی طبیعتیں بھی بھڑک گئیں. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام لمبے لمبے کیسو, گھنگریالے, سفید مکھن سے زیادہ صاف ستھرا سفید چہرہ, کالے کالے گھیسو جس طرح سانپ لہراتے ہیں. زلفے واللیل دے پیچ دیکھو, کنگھی و دعا آ کے سوار دیے. کالی زلف محبوب دی کی دسا کی حقیقت تے شب دار دیے. دو ہارو تو دو مارو تو دو گل برگو دو مر جانش. کیا کیا شان ہے جناب یوسف علیہ السلام کی. جب وہ اندر قدم رکھتے ہیں نا, تو اب عورتیں اپنا دل تھام نہیں سکتی. چھریاں اٹھائیں, بجائے سیب کاٹنے کے ہاتھ کاٹ دیے. آپ کہتے ہیں فضالک الذی لمتننی فیہ, اور جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے, یہ رہا وہ. جب یہ بات کہی تو دل پھڑک گئے. اب جناب اس طرح سے قرآن مجید لوگوں کو, آل مدینہ کو حضرت مصعب ابن عمیر نے سکھایا کہ جب محبوب آ جائے تو تڑپ کے کوئی دکھائے تو محبت کی سچائی ہے. اگر تڑپ کے دکھا نہ سکے تو محبت جھوٹی ہے. یہ وجہ ہوئی کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیار پاک مدینہ میں قدم رکھا تو لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں, رقص بھی کر رہے ہیں, بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں, بچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں. جو آپ حدیث ہجرت مسلم شریف کے اندر پڑھیں تو پھر تبھی تڑپ جاتی ہے, آدمی اپنے آپ کو تھام نہیں سکتا. یہ وجہ تھی کہ سورہ یوسف جس نے پڑھائی تھی اس نے جلوس نکالنے کا طریقہ بتا دیا تھا. جب محبوب سامنے آئے تو جلوس یوں نکالا کرتے ہیں. یہ جلوس نکالنا آل مدینہ کی سنت ہے. حضرت صدیق اکبر آل مدینہ کے سردار بن کر کے گئے, اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کے سرتاج بن کر کے گئے, اور آپ کو مذہب جمہور آل سنت کے مطابق
آپ کو تمام امت کا سردار مانا جاتا ہے، اور میں نے ساری زندگی ان کی افضلیت کا پرچار کیا ہے، آج بھی ان کی افضلیت کا پرچار کرتا ہوں۔ نہ از ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدم آنچ از پاکان امت، ترا باشوخی رندانہ گفتم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ جان رحمت چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بز میں جس نے حق کربلا میں عادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ کر دیا، اگر حسین ابن حیدر بیلا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے، ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، جن کے قدموں مدینہ بنا، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شرق دل ہو
بشارت کا دل ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صدقہ آل رسول یہ سلام ہے